السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، آج انشاءاللہ صفحہ نمبر 311 سے پڑھیں گے اور سورہ مؤمنون کی آیت نمبر جہاں 43 لکھا ہوا ہے وہاں سے انشاءاللہ شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ثم ارسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون۔ ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين، فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون، فكذبوهما فكانوا من المهلكين۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ، وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً وَآوَيْنَاهُمَا إِلَى رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ۔ يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، فإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون۔ حضرات، پہلے الفاظ پر غور فرمایا۔ ارشاد ہوتا ہے ثم ارسلنا رسولنا، یہ اللہ کا فرمان ہے، اس کا ارشاد ہے، پھر ہم نے بھیجے اپنے رسول پیدل پہ۔ کلما جاء امت رسولها، جب کبھی کسی امت کے پاس ان کا پیغمبر رسول آیا، تشریف لایا، کذبوہ، تو انہوں نے اس کی تکذیب کر دی، نہیں مانا، انکار کر دیا، ہم نہیں مانا۔ فأتبعنا بعضهم بعضا، پس ہم نے ایک دوسرے کے پیچھے ان کو لگا دیا، وجعلناهم احادیث، تباہ کر دیا اور ان کو داستانیں بنا دی۔ یعنی جس طرح رسول پیدل پہ آتے رہے، قوم جھٹلاتی رہی، ان کو ہلاکت ملتی رہی، پھر ان کی داستان نہ رہی داستان۔ فبعدا لقوم لا یؤمنون، پس دوری ہو ایسی قوم کے لیے جو ایمان نہیں لائے یا ایمان نہیں لاتے۔ ثم ارسلنا موسیٰ واخاہ ہارون، پھر ہم نے جناب موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی ہارون کو بھیجا بآیاتنا و سلطان مبین، اپنی نشانیوں کے ساتھ اور واضح دلائل کے ساتھ، اور ذات کے ساتھ ہمیں بھیجا۔ الی فرعون و ملئہ فاستکبروا، فرعون کی طرف اور ان کے رؤساء کی طرف، بس انہوں نے تکبر کیا، وکانوا قوما عالین، اور ویسی قوم تھی جو اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگے۔ فقالوا، پس انہوں نے کہا، انؤمن لبشرین مثلنا، فرعونیوں نے کہا کیا ہم دو اپنے جیسے بندے جو ہیں، بشر ہیں، ان کی پیروی کریں یا ان پر ایمان لائیں۔ وقومہما لنا عابدون، اور ان دونوں کی قوم ہماری غلام۔ فکذبوہما، پس انہوں نے ان دونوں کی نبوت اور رسالت کو جھٹلایا۔
فکانوا من المہلکین، بس وہ ہو گئے ہلاک ہونے والوں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی تاکہ وہ ان کی یا ہدایت دے یا ان کی رہنمائی کرے یا وہ ہدایت یافتہ ہو۔ وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آیَةً، ہم نے مریم کے بیٹے کو اور اس کے بیٹے کی ماں کو یعنی مریم کو نشانی بنایا۔ وَآوَيْنَاهُمَا إِلَىٰ رَبْوَةٍ، ہم نے ان دونوں کو اونچے مقام پہ جگہ دی، ذات قرار و معین، جو سکون و قرار والی جگہ تھی اور چشمے تھے۔ یا ایھا الرسل، اے رسولوں کی جماعت، کلوا من الطیبات، پاکیزہ سے کھاؤ، وَاعْمَلُوا صَالِحًا، اور عمل اچھے کرو، انی بما تعملون علیم، بے شک میں جو تم عمل کرتے ہو جاننے والا ہوں۔ وَإِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اور بے شک یہ جو امت ہے تمہاری یہ ایک ہی امت ہے۔ وَأَنَا رَبُّكُمْ، اور میں تمہارا رب ہوں۔ فَاتَّقُونِ، پس یہ تھا فَاتَّقُونِ، میرے سے ڈرو، میری عبادت کرو اور انبیاء اور رسول کی دعوت کو قبول کرو، یہ تھا اس کا خلاصہ۔ حضرات، کئی بار اس موضوع پہ بات ہوئی ہے، نبوت اور رسالت 311 سال۔ نبوت رسالت کا منصب ایسا ہے کہ جو اللہ عطا کرتے ہیں۔ علمی اصطلاح میں یہ ہے کہ یہ منصب وہبی ہے، کسبی نہیں۔ تو اس کا سادہ ترجمہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ عطا فرماتے ہیں، وہ محنت کر کے پڑھ لکھ کے کسی سے رہنمائی لے کے نبوت کی ڈگری نہیں ملتی۔ کئی دفعہ اس موضوع پہ بات ہوئی ہے کہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے امی کہا ہے۔ کچھ سادے لوگ اس کا بڑا سادہ سا ترجمہ کرتے ہیں، لیکن اصل معاملہ یہ ہے کہ امی کلمہ جو ہے، تلفظ جو ہے، اس کا علمی مفہوم عام یہ ہے کہ وہ شخصیت جس نے دنیا میں کسی سے اہل دنیا سے نہ پڑھا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان عظمت کو سلام ہے کہ دنیا میں آ کر کوئی استاد نہیں، کوئی اس قابل نہیں تھا جو رسالت میں آ کر استاد اور رہنما کہلائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس رستے کو بند کر دیا۔ ایک اور توجیہ اہل علم نے فرمائی ہے کہ آدم علیہ السلام کا الف امی جو کلمہ ہے اور عیسیٰ علیہ السلام کی یا، آدم سے لے کر عیسیٰ بن مریم تک جو منصب، نبوت، رسالت، اعزازات، منصب اللہ نے عطا فرمائے، ان سب کا مجموعہ اللہ رب العالمین نے رسول پاک کو عطا فرمایا۔ یہ ہے وہ اس کی توجیہ علمی جس پر ہم نے غور بھی کرنا ہے اور اس پر عمل بھی کرنا ہے۔ سوال اصل میں یہ ہے کہ یہ رسول تشریف لاتے رہے، اللہ نبوت رسالت دیتے رہے، اس پر لوگوں نے اعتراض کیا، ہم رسول کیوں نہیں بنے، ہماری طرف کیوں نہیں آتی، ہمیں کتاب کیوں نہیں ملی، تو نبی کس طرح بن گیا، تیرے پاس باغ نہیں ہے، تو زمین تو بازاروں میں چلتا ہے، کھانا کھاتا ہے۔ الفاظ ہیں، سورہ بنی اسرائیل پڑھو، تمشی فی الاسواق ویأکل الطعام، بازاروں میں چلتا پھرتا ہے، کھانا کھاتا ہے، باغ نہیں ہے، کوئی اچھا گھر نہیں ہے، یہ نبی کس طرح ہوگا؟ گویا ان کے ذہن میں ایک تخیل ہے کہ منصب نبوت کے لیے اس طرح کا ماحول ہونا چاہیے کہ جس کے بعد بڑا سرمایہ ہو، باغ ہو، زمینیں ہو، باڈی گارڈ اس کے ساتھ ہو، اور بڑا عمدہ بہت بنگلہ اور کوٹھی اس کے پاس ہو، تو وہ نبوت کا دعویٰ کرے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم انتخاب کرتے ہیں، ہم اس منصب چناؤ کرتے ہیں۔ خلیل اللہ کون ہے، کلیم اللہ کون ہے، نجیب اللہ کون ہے، حبیب اللہ کون ہے، کلیم اللہ کون ہے، یہ ہم کرتے ہیں۔ تو کسی کو کیا اعتراض ہے؟ اگر جس کو اعتراض ہے اس نے نہیں مانا تو پھر ظاہر ہے وہ نہ ماننے والوں کی لسٹ میں آ گیا۔ ان کو منکر بھی کہتے ہیں، کافر بھی کہتے ہیں، باغی بھی کہتے ہیں، یہ ساری اصطلاحات قرآن مجید میں موجود ہیں۔ تو بات آج کے سبق یہ شروع ہو رہی ہے، ثم ارسلنا رسلنا تترا، ہم پیدر پہ رسول نبی بھیجتے رہے ہیں لوگوں کی اصلاح کے لیے، حجت قائم کرنے کے لیے، تاکہ
کسی کا اعتراض ہم پہ نہ آئے. یہ ہمیں رہنمائی کرنے والا کو نہیں آیا, کتاب کو نہیں آئی, رسول کو نہیں آیا. عربوں میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے نبی مکرم کے علاوہ کوئی نبی رسول نہیں آیا. اور یہی وہ اعتراض اہل کتاب کو تھا جنہوں نے مشہور کیا ہوا تھا, کیونکہ وہ ظاہر علماء بھی تھے, اہل علم بھی تھے, اور وہ نیک لوگ بھی شمار ہوتے تھے. اہل کتاب یہود و نصارہ کے پیغمبر پادری, انہوں نے یہ بات واضح ہوئی تھی کہ آخر الزمان پیغمبر آئے گا, لیکن وہ بنو اسرائیل میں سے آئے گا. بنو اسرائیل کون ہے؟ جناب یعقوب کی نسل سے جناب حضرت یوسف علیہ السلام ان کے صاحبزادے ہیں, ان کو اللہ نے نبوت دی. ان کی اولادوں سے چلتے چلتے عیسیٰ بن مریم تک جتنے انبیاء ہیں وہ سارے انبیاء بنو اسرائیل کہلاتے ہیں. جناب اسماعیل ذبیح اللہ کی اولاد و نسل و خانوادے سے کسی کو نبوتیں ملی, صرف ایک کو ملی ہے جس کا نام حضرت محمد الرسول اللہ ہے. قرآن مجید کے اندر سیاق و سباق کا مطالعہ کریں تو پتہ چلتا ہے یہودیوں اہل کتاب نے کہا حسدم من عند انفسہم, اپنی طرف سے اپنا جو ان کا اسٹیٹس ہے ان کا تقابل کیا, اور حسد کی بنیاد پر کہا چونکہ یہ بنو اسرائیل میں سے نہیں آئے, نبی مکرم بنو اسماعیل سے آئے ہیں, جناب اسماعیل ذبیح اللہ کے خانوادے سے, لہذا نبی میں. یہاں ایک بات میں عمدہ بات ہے, اس کو بطور سند پیش کرنا چاہتا ہوں تاکہ اس سے آپ بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرما کر مدینہ میں تشریف لائے تو چند ساتھی آپ کے تھا تھے. وہ الگ بات ہے کہ اوس اور خزرج کے کچھ لوگ پہلے مسلمان ہو چکے تھے, لیکن جس مجلس میں آپ بیٹھے ہوئے تھے چند لوگ آپ کے ساتھ بیٹھے, اور حضرت عبداللہ بن سلام یہ یہودی نسل, اچھا عمدہ معزز خاندان, تورات کے حافظ, اپنے دور کے بہت بڑے عالم, معزز شخصیت تھے. حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر ملی کہ وہ ہجرت فرما کے رسول کریم تشریف لائے ہیں, تو وہ زیارت کے لیے جب حاضر خدمت ہوئے تو حدیث کی کتابوں میں, سیرت کی کتابوں میں مستند حوالوں سے یہ بات معروف ہے, مستند ہے کہ انہوں نے چہرہ انور پہ جب نظر ڈالی تو قسم اٹھا کے کہا واللہ لیس بوجہ کذاب, اللہ کی قسم یہ جھوٹا چہرہ نہیں ہے, سچا ہے, سادی ایمان ہے. اور وہ بیان فرماتے ہیں رسول پاک وہاں کیا بیان فرما رہے ہیں, افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نائم. بات جو کرنے کی وہ یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خدمت رسول میں عرض کیا, اللہ کے رسول جو میری قوم ہے, قوم و بہتن, یہ بہتان باز قوم ہے, یہ ذاتیات میں حملہ کرنے والی نسل ہے. ان کو جب پتہ چلے گا میں مسلمان ہو گیا تو میری ذاتیات پر وہ اعتراض کریں گے, ہٹ کریں گے. تو میرے بارے میں اعلان سے پہلے پوچھ لیں میں کیسا آدمی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کے ذمہ دار یہودیوں کو بلایا اور سوال کیا کیف فیکم عبداللہ بن سلام, بتاؤ کہ عبداللہ بن سلام کیسا آدمی. اب وہ لوگ ذمہ دار جو تھے کہتے ہیں سیدنا وابن سیدنا خیرنا وابن خیرنا, بہت اچھا آدمی ہے, نیک لوگ ہیں, نیکوں کی اولاد ہے, یہ سردار اور لیڈر لوگ ہیں, بڑے بااثر ہیں, مدینے کے معزز شخصیات ہیں. تو نبی محترم نے فرمایا کہ اگر عبداللہ بن اسلام قبول کر لے تو پھر تمہاری کیا رائے ہے. تو انہوں نے کہا اعاذہ اللہ من الاسلام, اس بندے کو اللہ اسلام قبول کرنے سے محفوظ رکھے. وہ تو مسلمان ہو گئے تھے جب انہوں نے اظہار کیا, کلمہ پڑھا, شہادت دی کہ میں اسلام قبول کر رہا ہوں. وہی لوگ اسی مجلس میں جو ان کی مرضی کے خلاف بیان آیا جو ابھی بیان دے کے ہٹے ہیں, خیرنا وابن خیرنا کہنے شرنا وابن شرنا. تو یہ ایک عادت ہے قوم یہود کی, مسلم سوسائٹی کی یہ عادت نہیں ہے کہ مرضی کے خلاف بات ہے, سارا کوئی غلط ہے, مرضی موافق ہو سارا کوئی ٹھیک. جس طرح ہمارے ملک میں, ہماری سیاسیات میں, ہماری عدالتوں میں, ہماری لیڈرشپ میں یہ ساری ہی کمزوریاں موجود ہیں. دیر رات سن رہے ہیں, پڑھ رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں. اسی کا نتیجہ ہے کہ ہم کوئی امن کی رات, کوئی امن کا دن, کوئی واقعہ, کوئی ایسا چین والا جو ہمارے مقدر میں ہو, کوئی ایسی بات. تو رسول تو آتے رہے رہنمائی کے لیے, رسولوں کو پتھر مارتے رہے, ہجرت میں مجبور کرتے رہے, بستیوں سے نکالنے کی دھمکیاں دیتے رہے. جناب شاعر سے کہتے ہیں اگر تیری برادری نہ ہوتی تو مار مار کے پتھر اپنی بستی سے نکال دے. لولا رہتوں کا لرجمنا کا,
تو وہ کہتے میری برادری کا پھر زیادہ عزت احترام ہو نا اللہ کے مقابلے میں، وہ میں اللہ کا رسول ہوں، تمہاری رہنمائی کے لیے آیا ہوں، تم ماپ تول میں کمیاں کرتے ہو اس کو چھڑانے کے لیے آیا ہوں، میں جو ماپ تول میں تم گڑبڑ کرتے ہو میں وہ رستہ دکھانے کے لیے ہوں، کیوں ایسے کرتے ہو؟ لوگوں کو مال ان سے مال زیادہ لیتے ہو یا پورا لیتے ہو؟ یستوفون، پورا جو تول ماپ پہ ہوتا ہے، لیکن جب تم ان کو دیتے ہو ماپ میں بھی کمی کرتے ہو، تول میں بھی کمی کرتے ہو۔ تو یہ اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ بڑا سیاںا بندہ ہے، ایک عجیب کام کا ایسا تاجر ہے، کمال ہو گیا، وہ اتنا ظالم ہے کہ وہ تولتا بھی کم ہے ماپتا بھی کم ہے، جب اپنا معاملہ آتا ہے تو بٹورتا ہے، لوگوں سے زیادہ وصول کرتا ہے، پیسے بھی زیادہ بدل بھی۔ کیا عادات ہی ہمارے اندر موجود ہیں؟ ڈال بازار جا کے دیکھ لیں اور بازاروں میں جا کر دیکھ لیں آپ، حتیٰ کہ اگلے دن کی بات ہے، وہ ہمارے ساتھی وہ سبزی کا کام کرتے ہیں، تو میں نے بنڈل پڑے ہوئے تھے پیاز کے، میں نے کہا یار یہ بندہ تولا تو وہ کام ہے جو منڈی میں تول کر ہول سیل ریٹ پہ جو ملتے ہیں وہ بھی کام ہے، دیکھ سمجھ رہے ہیں، یہ تجارت ہم کر رہے ہیں۔ پھر وہ بابا جی کو سلام ہے نا جو پتی بیچ رہے ہیں، اور جس لفافے میں پتی ڈالی ہوئی ہے وہ ایک خالی لفافہ بھی وزن کے ساتھ رکھا ہوا ہے۔ پوچھنے والوں نے پوچھا بابا جی یہ کیوں کر رہے ہو؟ کہ پتی بیچتا ہوں، لفافے نہیں بیچتا، پتی کی قیمت لے رہا ہوں، تو جو جتنا لفافہ ہے خالی جس میں میں نے پتی ڈالی ہوئی ہے وہ ادھر رکھا ہوا ہے تاکہ اس کو وزن پورا پتی کا ملے۔ اگر یہ باتیں چھوٹی ہیں لیکن اتنی گہری ہیں کہ یہ برکت کے لیے، ایمان کے لیے، تمانیت کے لیے یہ اصول بیان فرما دیے ہیں دین اسلام، ہم نے چھوڑ دیے۔ شریعت کے جو ہم نے پیمان توڑے وہ لے جا کے سب اہل مغرب نے جوڑے۔ رسول پاک نے ساری زندگی جھوٹ نہیں بولا، سچ بولا ہے، ہم نے کبھی سچ بولے نہیں، تو پھر اس پر وزن کر لینا، عمارت بنائیں اس پر ساری آگے۔ تو ارشاد یہ فرمایا جا رہا ہے فَقَذَّبُوا، انہوں نے جھٹلا دیا، فَأَتْبَعْنَا بَعْضَهُمْ بَعْضًا، ایک دوسرے پیچھے وہ آئے وہ چلے گئے وہ آئے، وَجَعَلْنَا أَحَادِيثَ، ہم کو داستانیں بنا دیا، کہانیاں رہ گئیں، فَبُعْدًا لِقَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ، دوری ہو ایسی قوم کے لیے جو ایمان نہیں لائے یا ایمان نہیں لاتے۔ بھائی اللہ کی دعوت کو، رسول کی دعوت کو، قرآن کی دعوت کو جو نہیں مانتا تو دوری ہے نا، پھٹکار ہے اس کے لیے۔ کس شے کو وہ ماننا چاہتا ہے؟ کہاں سے وہ سبق حاصل کرنا چاہتا ہے؟ کون سی شے اس کا آئیڈیل ہے؟ اللہ کی مقدس کتاب سے زیادہ بڑا لٹریچر شاندار کہاں سے ملے گا؟ سیرت مصطفیٰ نبی مکرم سے زیادہ آئیڈیل شخصیت دنیا میں کہاں سے ملے گی؟ خالق کائنات سے زیادہ بڑا 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 اکبر کون ہو سکتا ہے؟ نہ اللہ کو مانا، نہ رسول کو مانا، نہ کتاب اللہ کو مانا۔ اب تم بڑے کس طرح کر سکتے ہو؟ تمہارے اسٹیٹس، بڑائی، عزت، شرف کس طرح آ سکتا ہے؟ نتھنگ ہے۔ حضرات توجہ کرو، ثم ارسلنا موسیٰ وأخاه ہارون، پھر ہم نے یہ زمانہ گزرنے کے بعد جناب وہ کون سا دور تھا؟ وہ جناب ہود، جناب صالح علیہ السلام کے ادوار کے بعد کی بات ہے۔ پھر ہم نے جناب موسیٰ اور ہارون کو بھیجا، بآیاتنا، نشانیاں دے کر بھیجا، وسلطان مبین، واضح دلیل دے کر بھیجا۔ وہ نشانیاں کیا تھیں؟ کبھی دنیا میں کسی نے آسا اژدہا بنتا ہوا دیکھا تھا؟ کیا دنیا میں کوئی ایسا کام کر سکتا ہے دم چھو کرنے والی؟ اور چھو چھو والی کتنی سرکاریں موجود ہیں، کہو نا دم کر کے کسی ڈنڈے کو، سوٹے کو، آسے کو سانپ بناؤ، یا سونا بنا دو، چاندی بنا دو، کسی اور نسل میں بدل دو، اسٹیل میں بدل دو۔ فرمایا ہم نے ایسے کیا، پھر ہاتھ کو ہم نے چمکایا۔ اس ذات کا یہ بیان ہے جس نے، آپ نے کبھی دیکھا ہے جگنو میاں کو؟ کیڑا ہے نا چھوٹا سا، جب وہ چل رہے ہیں اندھیری رات میں تو اس کے اندر وہ جو لائٹ نکلتی ہے، بجلی ویسا سما جو نکلتا ہے، وہ کون اس کا لائٹنگ کرنے والا ہے؟ اصل سبق سیکھنا ہو تو بہت کچھ سیکھا جا سکتا ہے۔ کہاں سے آ گئی ہے لائٹنگ؟ کہاں اس کا سوئچ لگا ہوا ہے؟ اس کو لائٹنگ کہاں سے میسر ہو رہی ہے؟ تو سبحان اللہ، میرا خیال کیا پرواز کر کے رب العالمین نے فرمایا بتیاں جل رہی ہیں، جہاز جب جلتا ہے تو اس کی بھی لائٹنگ اس طرح سے ہوتی ہے۔ فرمایا یہ نے پرواز کر کے دکھایا ہے۔
کیڑے کے اندر ہی سارا نظام بنا دیا ہے اور دنیا کو دھمکی دو ذرا کر کے دکھاؤ. لوگ کہتے ہیں کہ مکھی کی مثال کیوں دی ہے؟ کتنی بڑی بڑی حکومتیں ہیں، کتنی بڑی بڑی سرکاریں ہیں، تمام سے کہو کہ ایک مکھی بنا دو. مکھی تو بنانا دور رہا، ایک بال بھی بدلا جا نہ سکا. اور مکھی کو رہنے دو، مکھی کا پر ٹوٹ جائے وہ ویلڈ نہیں ہو سکتا. اگلی بات یہ کہ مکھی تم سے کوئی چھین کے لے جائے تم اسے چھڑا نہیں سکتے. وجہ محققین نے لکھا ہے کہ جو مکھی کے منہ میں کوئی چیز لگ جاتی ہے، وہ سویٹ جو بھی آپ کی سویٹ ڈش میں ہے، اس کے منہ کا جو ایسا لعاب ہے، وہ ایسا کیمیکل ہے، جب چیز چپکتی ہے تو اس کا حلول ہو جاتا ہے، تحلیل ہو جاتا ہے، وجود ختم ہو جاتا ہے. جب وہ سویٹ جو ہے، وہ حلوہ انڈا جو بھی اس نے چھینا تھا کھانے کے لیے، جب اس کا وجود نہیں رہا تو چھینو گے تم اسے کیا؟ اتنی بے بسی مخلوق کی ایک چھوٹے ساری مکھی کے مقابلے میں تو رب العالمین کے سامنے کیا کرو گے؟ حضرت یہ کورونا کیا تھا؟ وہ جرثومہ ہی ہے نا، کوئی مخلوق ہے نا، کیڑا جو بند ہو گئے، مسجد کے دروازے بند ہو گئے، 5 فٹ کے فاصلے ہو گئے، ایک کورونے سے چلے ہوئے. اور جس نے کورونا ساتھ بنایا ہے اس کی پرواہ کو نہیں کرتے. فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ سے بھی جنگ کرنے کے لیے تیار ہے، رسول کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار ہے، قرآن کی مخالفت میں ڈنڈی بٹی تیار ہے. اس قوم کا کیا اثر ہوگا؟ تو رب نے فرمایا سلطان مبین آیات دیں اِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِ فرعون جس نے ربوبیت کا دعویٰ کیا ہوا اور اس کے جو مصاحبین ہیں، رؤساء ہیں، سردار ہیں، ان کی طرف بھیجا. فَاسْتَكْبَرُوا، بڑے بنے جنا آکڑے. اچھا جی تسی رسول آگے ہو. موسیٰ سے کہتے ہیں روٹی ساڑھے کو کھاندہ رہے تو ہم نبی بننے کے لیے آگے، ہماری زمینوں پہ قبضہ کرنے کے لیے. اس کا کیا قصور ہے جناب موسیٰ کلیم اللہ کا؟ ان کو تو اللہ نے کلیم اللہ بنایا ہے. کلم اللہ موسیٰ تکلیما، اور اس سال پیدا کیا ہے جس سال بچے ذبح کیے جاتے ہیں. اللہ نے فرمایا پھر میں نے بچایا، صندوق میں بند کر کے میں نے موج دریا کے سپرد کروایا. پھر موج دریا نے اس کو لوریاں دے کر پھر خدمت میں پیش کیا. پھر ہم نے ماں ساری دائیوں کا دودھ حرام کیا تھا، جناب موسیٰ کی ماں کی گودی میں پہنچایا اور موسیٰ کی ماں کا دودھ پلایا. کیوں؟ ہم نے وعدہ کیا تھا اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، میرا وعدہ ہے، بی بی فکر نہیں کرنا، پتر تیرا ہوگا، نبی میرا ہوگا. سبحان اللہ. کہ دنیا کے معاملے دیکھے گی. ارشاد فرمایا وَكَانُوا قَوْمًا عَالِينَ، تکبر بھی کیا، بڑے بڑے بڑا بننے والے لوگ تھے. کچھ کہتے نہیں اور پاجی بڑا بڑا خاندان ہے، اور پاجی یہ بڑے بڑے خاندان ہے، اور پاجی ان کی کیا بات کہتے ہیں، کیا خاندان، کیا بدی اور کیا بدی کا شوربہ. یہ خود ہی بنے ہوئے نا، خود ساختہ. یہ ہوتی ہے خود ساختہ تعلیم، فکری طور پر یہ بڑے بنے ہوئے. تو اللہ فرماتے ہیں میرے رگڑے میں جب آ جائیں گے تو بڑا کون رہے گا؟ نہ گورے سکندر نہ قبر دارا مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے. ارشاد ہوتا ہے فقالو، تبصرہ کیا ہے؟ فقالو، انہوں نے کہا، سرداروں نے کہا، فرعونیوں نے کہا، انؤمن لبشرین مثلنا، اپنے جیسے دو بندوں کو نبی مان جائیں، موسیٰ اور ہارون کو ہم پیغمبر مان جائیں، ہماری طرح ہی کھاتے ہیں، ہماری طرح سے چلتے پھرتے ہیں، ہماری طرح روٹی ٹوکر کھاتے ہیں. اچھا جی وَقَوْمُهُمْ لَنَا عَابِدُونَ، اور ان کی قوم ہماری غلام ہے. اور بنی اسرائیل جن کے بچے سب ہوتے ہیں، بچیاں غلام بنائی جا رہی ہیں، خدمت کے لیے وقف کی جا رہی ہیں. تو ان کی قوم ساری ہماری غلام ہے، اور دو انسان ہیں، بشر ہیں، ان کو نبی مان کے ایمان لیا نہیں. ایسے فَقَذَّبُوهُمَا، قوم نے دونوں کو، موسیٰ و حضرت ہارون کو علیہ السلام جھٹلایا. وَقَالُوا مِنَ الْمُهْلَكِينَ، پھر سارے ہلاک کر دیے گئے. بحر اوقیانوس میں اللہ نے وہی آسا جو زمین پہ پھینک دیا اجدہا بنتا، اسی آسے کو بنوا کے 12 سڑکیں بنوائی. موسیٰ کلیم اللہ کے ماننے والے سارے پار ہو گئے ہزاروں کی تعداد میں. اس کے بعد جناب فرعونی آئے، تو جب درمیان میں پہنچے اللہ نے کالطود العظیم ان بستیوں کو، اللہ اکبر، وہ ان جو راستے بنے تھے بڑی بڑی چٹانوں کی شکل میں آپس میں ٹکرا کے زیر و زبر کر دی. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ، ہم نے موسیٰ کو کتاب تو رات اس لیے دی تھی ہدایت پائیں، اسے رہنمائی حاصل کریں اور انسان بن جائیں، ان کو جینا مرنا سیکھ لیں. کچھ نہیں سیکھا ہونا.
وجعلنا ابن مریم وامہ آیہ، ہم نے ابن مریم کو، کیا نام ہے ابن مریم کا؟ جناب عیسیٰ، وامہ جناب عیسیٰ کی ماں کون ہے؟ جناب مریم، نشانی بنایا، باپ کے بغیر پیدا کیا، پھر ہم نے اس کو معجزات دیے جو پیدائشی نبینہ تھے، اللہ کا نام لے ہاتھ پھیرتے ہیں، ریکنڈیشن آنکھیں ہوتی ہیں، کوڑ کی بیماری والے کے ہاتھ پھیرتے ہیں بالکل تندرست ہوتے ہیں، بٹی کا پرندہ کھلونا جس طرح بچے کھیلتے ہیں، فتنفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ، پھونک مارتے ہیں جناب عیسیٰ، پرندہ آنکھوں کے سامنے پرواز کر کے اڑتا نظر آتا ہے، مردے کو کہتے ہیں قم باذن اللہ، اللہ کو مردہ زندہ ہو جاتا ہے۔ یہ سارے کام اللہ نے کر کے دکھائے، فرمایا یہ ہم نے کیا تھا، اور کیا تھا وآویناہما، ان دونوں کو جناب عیسیٰ کو اور ان کی ماں کو ہم نے بہت بلند ربوہ ہوتے ہیں، بلند مقام، ٹیلا، اچھی جگہ، ذات قرار و معین، وہاں چشمہ بھی تھا، عمدہ قرار والی بڑی سکون والی جگہ تھی، جہاں اس کے قریب جناب عیسیٰ کی ولادت ہوئی تھی، ملک شام کی بات ہے۔ تو فرمایا یا ایھا الرسول، اے رسولو، جناب آدم سے لے کر عیسیٰ بن مریم نبی مکرم سارے رسول اس میں آ گئے، یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اور رسولوں کی جماعت ہم نے طیب اور پاک کھانا ہے، واعملوا صالحا، نیک عمل کرنے ہیں، انی بما تعملون علیم، جو عمل کرتے ہو میں جانتا ہوں۔ رسولوں کے نام پیغام ہے تو باقیوں کو یاد ہے، جو مرضی کھاتے رہو، غور کریں نا، رسول وحی کے پابند ہیں تو امت ہے، بولی والی کمیٹی، بڑے بڑے تاجر کر رہے ہیں ماشاءاللہ، بڑے بڑے تاجر جمعہ کھیل رہے ہیں، بڑے بڑے تاجر بولی والی کمیٹیاں ڈال رہے ہیں، سبحان اللہ، اور داڑیوں میں مہندی بھی لانا ہے بڑی شاندار، رانگلی مہندی، کنگھی جیب وچ پائی دی، تو کس آخر ہیں سبحان اللہ۔ اگر رزق حلال نہیں ہے، وہ تو امام الانبیاء کا فرمان، نماز دعا کوئی شے قبول نہیں، سب کچھ فارغ، لیکن وہ مارو مر لگے ہوئے، حرام کھایا جا رہا ہے اور سلسلے چل رہے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے وَإِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اور یہ تمہاری امت ایک ہی امت تھی، موحدین تھے، وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ، اور میں تمہارا رب ہوں، میرے سے ڈرو، میرے ساتھ اپنے تعلقات کو مضبوط بناؤ۔ جب اللہ کو چھوڑ دیا، رزق حلال نہ کھایا، حرام کھایا، حرام خوریاں کی، تعلقات اللہ کے ساتھ کس طرح مضبوط ہو سکتے ہیں؟ اللہ سے دعا کرنی چاہیے اللہ ہمیں توفیق دے، مسائل کو سن کر سمجھ کر اور اس تعلیم و تدریس کے ماحول کو بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ یہ تو آپ کے لب میں ہے نا ماشاءاللہ، جب چھٹیاں 2 آتی ہیں تو اگلا دن چھٹی کا جو ہوتا ہے وہ تیسری چھٹی ہو تو ہفتے میں 3-4 چھٹیاں ساتھی بنا لیتے ہیں حکمت کے ساتھ۔ جو میرا جمعہ چھٹی آ گئی، ہفتہ چھٹی آپ بنا لی، آگے اتوار کی چھٹی آ گئی، وہ جی گورنمنٹ نے چھٹی کی، اگلے دن اس لیے چھٹی آ گئی کہ گورنمنٹ ہنگامہ ہو رہا ہے، تو چھٹیاں کر کر کے سبق کس نے پڑھنا ہے، کس نے سیکھنا ہے؟ چلو پھر بھی شکر ہے چند لوگ آ گئے، پڑھا سیکھا، دوہرا لیں گے ایک دفعہ۔ ارشاد ہوتا ہے ثم ارسلنا رسولنا تترا، پھر ہم نے اپنے رسولوں کو پیدر پر بھیجا، یعنی ایک دوسرے کے بعد ہم نے پیدر پہ رسول انبیاء بھیجے۔ کلما جاء امت رسولها، جب کبھی کسی امت کے پاس ان کے طرف آنے والا رسول تشریف لایا، کذبوہ، انہوں نے ٹھوک کے جواب دے دیا، جھٹلایا، اتبعنا بعضهم بعضا، ہم نے ایک دوسرے کے بعد، یعنی وہ آئے چلے گئے، قوم بھی فارغ ہو گئی، وجعلنا احادیث، پھر ہم نے داستانیں بنا دیا، جس طرح میں نے اشارہ کیا نہ گورے سکندر نہ قبر دارا، بیٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے آئے فارغ ہو۔ فبعدا لقوم لا یؤمنون، نہ ایمان لانے والی قوم کے لیے دوری ہو، ہلاکت ہو، ناپسندیدہ جملہ ہے رب العالمین نے فرمایا۔ ثم ارسلنا موسیٰ واخاہ ہارون، پھر ہم نے جناب موسیٰ کو بھیجا، ان کے بھائی جناب ہارون کو بھیجا، بآیاتنا و سلطان مبین، آیات نشانیاں اور سلطان مبین واضح دلائل کے ساتھ بھیجا، کس کی طرف؟ الی فرعون و ملئہ، فرعون اور ان کے رؤساء کی طرف، سرداروں کی طرف، فاستکبروا، بس انہوں نے تکبر کیا، بڑے بنے وہ، وکانوا قوما عالین، وہ بڑا بننے والی قوم تھے، اپنے آپ کو بڑا سٹیٹس انہوں نے بنایا ہوا تھا۔ فقالوا، بس انہوں نے یہ بات کہی، انؤمن لبشرین مثلنا، کہ اپنے جیسے 2 بندوں پر ایمان لیں، ان کو رسول مان جائیں، وقومہم لنا عابدون، اور ان دونوں کی قوم ہماری غلام ہے۔
فَكَذَّبُوهُمَا بس انہوں نے ان دونوں پیغمبروں جناب موسیٰ اور ہارون کو جھٹلایا فَكَانُوا مِنَ الْمُهْلَكِينَ وہ ہو گئے ہلاک ہونے والے تباہ بحر اوقیانوس میں پیدا رہے تباہ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات کتاب دی لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ تاکہ وہ ہدایت پائیں گے وَجَعَلْنَا ابْنَ مریم ہم نے مریم کے بیٹے عیسیٰ کو وَأُمَّهُ اور عیسیٰ کی ماں مریم کو نشانی بنایا وَآوَيْنَاهُمَا ہم دونوں کو جگہ کی مرتبت کی اِلَىٰ رَبْوَةٍ ایک بلند مقام پہ ذات قرار وہ قرار سکون والی جگہ تھی وَمَعِينٍ اور چشمے والی یا ایھا وہی چشمہ جو اللہ نے فرمایا بین تحت کے سریہ مریم پریشان نہیں ہونا لقد جئت شیئا فریہ وہ بات کرتے اللہ نے فرمایا میں نے چشمہ جاری کر دیا کلی وشربی وکری ہے ساری بات جو لکھی ہوئی رسولوں سے فرمایا کلو من الطیبات پاکیزہ کھاؤ وعملوا صالحا عمل نیک کرو انی بما تعملون علیم بے شک جو عمل کرتے ہو میں اس کو جانتا ہوں وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً یہ امت تمہاری جو ہے یہ ایک ہی ہے توحید والی ہے وَأَنَا رَبُّكُمْ میں تمہارا رب ہوں فَاتَّقُونِ بس میرے سے ڈرو اور میری وحدانیت پر ایمان رکھو حلال پاکیزہ کھاؤ اور اللہ کی طرف آنے اور ملاقات کی